وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی مقام امین، فی جنات وعیون، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، کذالک وزوجناہم بحور عین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث قدسی، اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نادش ملت حضرت علامہ غلام مصطفیٰ صاحب، محب مکرم حضرت مولانا جسیم الدین صاحب قبلہ رضوی، عزیزم مداح رسول انعام جناب علی روشن صاحب قبلہ، و دیگر مداحان مصطفیٰ حاضرین بزم، آئیے انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت رحمت عالم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ بہت دیر سے آپ سبھی حضرات نظم و نثر کے تناظر میں اللہ رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے احباب سے سماعت کا شرف حاصل کرتے رہے۔ آج کی یہ پاکیزہ بزم برادر دینی علی جناب شہاب الدین صاحب الشفیع کی طرف سے جشن غوث الورا کی شکل میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو اور انہیں بھی مالا مال فرمائے۔ کبھی کبھی چیزوں کو کوانٹیٹی کے اعتبار سے پرکھا جاتا ہے اور کبھی کبھی چیزوں کو کوالٹی کے اعتبار سے پرکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کپاس کی کھیتی کرنے والے لوگ جب کپاس کو اس کے پیڑ سے الگ کرتے ہیں، کپاس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیجئے اور پورے کھیت کا ڈنٹھل ایک طرف رکھ دیجئے، آپ کچھ اندازہ ہے کہ ڈھیر کس کا زیادہ ہوتا، ڈنٹھل کا زیادہ ہوتا یا کپاس کا؟ ڈنٹھل کا زیادہ ہوتا ہے۔ جو پودا ہوتا ہے نا، پودا، پورے کھیت کا پودا ایک سائیڈ میں رکھ دیجئے اور کپاس کو نکال کے الگ رکھ دیجئے، ڈھیر کس کا زیادہ ہوگا؟ پودے کا ہوگا۔ دھان کی کھیتی کرتے ہیں نا لوگ، راجستھان میں گیہوں کو دھان بولتے ہیں، ہمارے یہاں یو پی میں
چاول کو دھان بولتے ہیں. جس مجسمے میں چاول رہتا ہے اس کی ذاتے والا صفات کو دھان کہتے ہیں. اس کے جسم ناز سے چاول اپنے روئے زیبا کی زیارت کرواتا ہے. کسان اپنے کھیت میں گیہوں کے پودے لگاتا ہے, بیج ڈالتا ہے, لیکن جب تھریشر کے ذریعے سے گیہوں کے دانے الگ کیے جائیں اور اس کا بھوسا الگ کیا جائے, دونوں کی ڈھیری لگائی جائے, تو ڈھیر زیادہ بھوسے کا ہوتا ہے کہ گیہوں کا ہوتا ہے؟ بھوسے کا زیادہ ہوتا ہے. اپنے گھر میں آ جائیں آپ, جو لوگ گھر میں بھینس یا گائے پالتے ہیں, دودھ نکالتے ہیں, اور پھر گھی کو حاصل کرنے کے لیے آدمی دودھ کو جماتا ہے, دہی بناتا ہے, پھر اسے پلوتا ہے, گھنٹہ آدھا گھنٹہ کی مشقت کے بعد تھوڑا سا مکھن نکلتا ہے, کوئی 150 گرام, اور چھاچ سے پورا برتن بھر جاتا ہے. مکھن بہت تھوڑا ہے, چھاچ بہت زیادہ ہے. کسان نے گیہوں بویا تھا, گیہوں حاصل کرنے کے لیے گیہوں تو کم ہو گیا, بھوسا زیادہ ہو گیا, تو اب آئندہ اسے گیہوں نہیں بونا چاہیے. کسان نے کپاس کی کھیتی کی تھی روئی حاصل کرنے کے, روئی تو کم ملی, ڈنٹھل اور پودے زیادہ مل گئے. یہ بھی کھیتی بند کرنی چاہیے. آدمی نے دہی جمایا تھا مکھن اور گھی حاصل کرنے کے لیے, چھاچ سے پورا برتن بھر گیا, مکھن تو 100 گرام ہاتھ آیا, تو آئندہ اسے اب دہی بھی نہیں جمانا چاہیے. مگر عجیب ضدی انسان ہے, ہر سال گیہوں بوتا ہے, کپاس کی کھیتی کرتا ہے, اور روزانہ دہی جماتا ہے, اور روز سویرے چاہے 100 گرامی مکھن ملے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ صرف اس لیے کپاس کے مقابلے میں اس کے پودوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, گیہوں کے مقابلے میں بھوسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 100 گرام مکھن کے سامنے پوری ناند بھر کر چھاچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پتہ یہ چلا چیزوں کو ہمیشہ مقدار پر نہیں تولا جاتا ہے, کبھی کبھی معیار پر تولا جاتا ہے. یہ مت دیکھو کہ چیز کتنی ہے, یہ دیکھو کہ چیز کیسی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوانٹٹی مت دیکھو, کوالٹی دیکھو. ایسے ہی کہیں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے, کہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, کوانٹٹی بہت ہوتی ہے. کہیں 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں مگر کوالٹی ان کی الگ ہوتی ہے. شاید آپ کو بھی یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ اس گاؤں میں, آپ کے آہور میں 170 گھر مسلمانوں کے ہیں. اگر ہر گھر سے ایک بندہ غوث کی محفل میں آتا تو یہاں 70 آدمی ہوتے, مگر ایسا نہیں ہوا. 170 ہوتے, ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہوا. دراصل یہ بات میرے غوث کے بلانے کی ہے. غوث اعظم فرماتے لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے, جس کا دل چاہتا ہوں اپنی طرف پھیر لیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں اس طرف پھیر دیتا ہوں. سبحان اللہ. پتے کی ایک بار غوث اعظم بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو کسی نے سلامی تک نہیں کیا. چلے گئے بہت دور تک, کسی نے سلام نہیں کیا. لوٹے جب واپس آئے خانقاہ میں تو مریدوں نے پوچھا حضور آج تو بڑا غضب ہو گیا, اتنے بندوں سے ملاقات ہوئی, کسی نے سلام تک نہیں کیا آپ کو. اکثر ایسا ہوتا کہ آپ جدھر نکلتے تھے سلام کرنے والوں کا تانتا لگ جاتا تھا. تو فرماتے ہیں لوگوں کے دل اللہ نے میری مٹھی میں کیے ہیں. سبحان اللہ. تو جو غوث کی محفل میں آیا ہے سمجھ لو اسے غوث نے بلایا ہے. سبحان اللہ. اور جو نہیں آیا ہے غوث نے انہیں ریجیکٹ کر دیا ہے. واہ, تم میری محفل میں نہیں ہو تو کیا فرق پڑتا ہے.
ہم نے غوث کی محفل دیکھی ہے، ان کا گھر دیکھا ہے، ان کا در دیکھا ہے۔ ابھی ایک ہفتہ 5 دن کربلا میں تھے اور 5 دن بغداد میں غوث کی چوکھٹ پہ۔ سبحان اللہ۔ پیر کے دن ابھی ہم ہندوستان آئے بغداد شریف کی سرزمین سے، اب تک دل و نگاہ میں وہی جلوے مچل رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سن سن کے بیان کرتے تھے، 2 سال سے دیکھ دیکھ کے بیان کرتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بڑا فرق ہوتا ہے اس کا، بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ولایت کا تاجدار کیسا ہے، سبحان اللہ، اس کے رتبے کیسے ہیں۔ بغداد کا پورا ذرہ ذرہ ان کی قدم ناز میں مچلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ پاکیزہ بارگاہ ہے۔ ہم جب دل ٹوٹتا ہے تو اس طرف ملتفت ہوتے ہیں کہ غوث نظر کرم فرمائے۔ سبحان اللہ، آمین۔ اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جالا تیرا۔ کیا بات ہے۔ سارے کعبہ کا طواف کعبہ کرتا ہے، طواف ہے درے والا تیرا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم کا 25واں پارہ، اس کی میں نے 4 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک ولی امن کی جگہوں میں ہے۔ دنیا کا ہر شخص امن کی جگہ ڈھونڈتا ہے، جہاں پر اشانتی ہوتی ہے وہاں پر لوگ بسنا نہیں چاہتے۔ جس ملک میں انتشار ہوتا ہے وہاں لوگ فیکٹریاں نہیں لگاتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ افغانستان کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں، ملک شام کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں، تو لوگوں نے فیکٹریاں لگانی بند کر دی۔ وہ ملک ترقی نہیں کرتا ہے جہاں پہ فتنہ و فسادات ہوتے ہیں۔ اس ملک کے مستقبل کو نظر بد لگ جاتی ہے جہاں پر انتشار کی کیفیت ہوتی ہے اور پروگریس رک جاتی ہے ملک کی، ملک اپنگ بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کی ہسٹری رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہر شخص شانتی کی جگہ ڈھونڈتا ہے۔ آپ کہیں پر مکان لینا چاہیں تو پہلے آپ پڑوسیوں کو دیکھیں گے اچھے لوگ ہیں کہ نہیں، کرتے نہیں کرتے، پہلے سروے کریں گے پڑوس میں کون آدمی رہتا ہے، کیسا ہے، اچھا ہے کہ نہیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی شراب پینے والا ڈرنکنگ والا آدمی، اس کا مکان اس کے بغل میں آپ نے بھول سے لے لیا مکان، تو آپ کی رات کی نیند بھی حرام ہو جائے گی اور دن کا چین بھی حرام ہو جائے گا۔ آپ یہ چاہیں گے، اور ہر مذہب کا آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی جگہ رہیں جہاں کم از کم دن بھر کا تھکا ہارا آدمی جب گھر میں پہنچے تو سکون سے نیند تو لے سکے یار، یہ چاہتا نا شخص۔ اللہ کہتا بندو جو میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، ہم نے اس کے لیے اسپیشلی طور پر امن کی جگہوں کو بنایا ہے۔ وہ جگہیں کون سی ہیں؟ اللہ کہتا ہے فی جنات و عیون، وہ جنت ہے جس میں چشمے ہم نے پیدا کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت باغیچے کو کہتے ہیں، گارڈن کو کہتے ہیں، ایسا باغیچہ، ایسا گارڈن جس میں پانی کا انتظام نہ ہو تو پودے سوکھ جاتے ہیں، درخت کملا جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں،
ہم نے دیکھا ہے اپنے ملک میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی جہاں جہاں گارڈن ہوتے ہیں، باغیچے ہوتے ہیں، باضابطہ طور پہ فوارے کا انتظام ہوتا ہے، پانی کا انتظام ہوتا ہے، حوض ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مشینوں کے ذریعے سے، پائپ کے ذریعے سے پیڑوں کو پانی پلانے کا ایک اسپیشلی انتظام ہوتا ہے تاکہ پودے سوکھنے نہ پائیں، کیونکہ پودوں کی ہریالی کی بنیاد پر گارڈن کی خوبصورتی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس لیے باضابطہ طور پر ہر باغ لگانے والا پانی کا بہت ہی بہتات انداز میں انتظام کرتا ہے۔ میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ تو نے جو جنت بنائی ہے نا، جو باغیچہ لگایا ہے ولیوں کے لیے، اس میں انتظام کیا کیا ہے پانی کا؟ اللہ فرماتا فی جنات وعیون، ایسا باغیچہ بنایا ہے میں نے اپنے ولیوں کے لیے جس میں اسپیشلی طور پر ہم نے پانی کے چشمے بنائے۔ سبحان اللہ۔ فی جناتی وعیون، بیٹھنے کے لیے ہم نے پارکوں میں دیکھا ہے کرسیاں بنائی جاتی ہیں، سیمنٹ کی کرسی ہوتی ہے، کہیں پر لوہے کی کرسی ہوتی ہے، کہیں پر لکڑیوں کی کرسی ہوتی ہے، کچھ ڈیزائننگ کی جاتی ہے تاکہ اس گارڈن سے میچ کھاتا ہوا بیٹھنے کا سسٹم ہو، انتظام ہو تو تھوڑا خوبصورت دکھتا ہے۔ میں نے کہا اللہ تو نے جنت میں ولیوں کے لیے جگہ تو بنائی ہے، باغیچہ لگایا ہے، باغیچے کو سیراب کرنے کے لیے چشمے پیدا کیے ہیں، پانی کا انتظام کیا، بیٹھنے کے لیے کیا کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، ہم نے ولیوں کو جنت کے قریب و قنادیس کے ڈریس پہنا کر کے گولڈ کی کرسیوں پہ ولیوں کو آمنے سامنے بٹھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ ولیوں کو گولڈ کی کرسی پہ 10 گرام کا دام آج کی تاریخ میں 32,000 روپے آئے، قریب قریب 1 تولہ سونا خریدنے جائے نا آدمی سر کا پسینہ پیر کو آتا ہے۔ اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے کیسا انتظام کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں المستدرک شریف میں امام حاکم نے روایت نقل فرمائی ہے، اللہ نے ولیوں کے لیے، نبیوں کے لیے جنت میں سونے کی کرسیاں بنائی ہیں، کرسیاں گولڈن۔ اور جنت کا لباس اللہ اکبر، حدیث شریف میں آیا ہے اگر جنت میں رہنے والی حور کا لوگڑا، اس کا دوپٹہ کا ایک کونا آسمان دنیا کی طرف لٹکا دیا جائے تو کالی رات میں پوری دنیا میں اجالا پھیل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قریب و قنادیس کے لباس، ڈریس کو اللہ نے ولیوں کو پہنا کر کے کرسیوں پہ بٹھایا ہے۔ ادھر غوث کی کرسی ہے، ادھر خواجہ کی کرسی ہے، ادھر قطب کی کرسی، ادھر عبدال کی کرسی، متقابلین آمنے سامنے بٹھائے۔ عجیب لوگ نے، ولیوں کا تو حال ہی ہوگا جی وہ تو بول نہیں پائیں گے اللہ کی جناب میں، کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ کہتا میں نے کرسیاں کا انتظام کیا ہے، وہ بھی سونے کی کرسی بنائی ہے۔ بدھو لوگوں کا حال یہ کہتے جی اللہ کیا پتا ولی کیا ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ کہتا ہے میں نے کرسیاں لگائی ان کے بیٹھنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی پہ بس نہیں، میں نے پوچھا اللہ ایسا تو نے کیوں کیا ہے؟ تو رب فرماتا کذالک، یہ میری مرضی کی ہے، ایسے کیا میں نے اور تم اسی پہ مرے جاتے ہو۔ میں نے اور کیا کیا ولیوں کے لیے؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں نے اپنے دوستوں کی شادیاں جنت کے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو جنت میں حوروں کے ساتھ ولیوں کی شادیاں بھی کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ولی کا کوئی مقام ہی نہیں، جنت میں حوروں سے شادیاں، بڑی بڑی آنکھ والی حور۔ پتہ ہے چلا کہ آنکھ خوبصورتی میں سب سے زیادہ اہم رول جو ہوتا ہے وہ آنکھ کا ہوتا ہے۔ آنکھیں چھوٹی ہوں، اگزامپل کے طور پر چائنا، انڈونیشیا، ملیشیا، تبت، بھوٹان، نیپال، ہانگ کانگ، ان ملکوں کے آدمیوں کو، عورتوں کو آپ دیکھیں نا اتنے خوبصورت جیسے یہ ٹیوب لائٹ، اور آنکھیں اتنی پتلی ہیں،
کھلی کہ سب چوپٹ یوں لگتا بلیڈ سے چیری ہوئی آنکھ ہے، ایسے بالکل پتلی پتلی، حسن تو اتنا کہ ٹیوب لائٹ شرما جائے، آنکھیں اتنی چھوٹی کہ سب مند مند پڑ جائے، کسی کام کا حسن نہیں، خوبصورتی چوپٹ ہو گئی، آنکھیں ٹھیک نہیں ہے تو حسن کسی کام کا نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ جن حوروں سے تو نے ولیوں کی شادی کری ہے ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ فرماتا بے حور عین، بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں۔ یہ میری لفاظی بات میں قرآن کی بات ہے، بے حور عین۔ ایک مقام پہ اور اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اللہ کہتا حشر کے میدان میں ہم ولیوں کو دولہا بنا کے بلائیں گے، اللہ کہتا ہے ولیوں کو دولہا بنا کے بلائیں گے۔ آپ جانتے ہیں دولہا کے ساتھ باراتی چاہے 100 جائیں، چاہے 200 جائیں، چاہے 500 جائیں، چاہے پھٹا ہوا کرتا پہن کے جائے، کوئی منگنی کا پیجامہ پہن کے جائے، کچھ نہیں پوچھتا کوئی، دولہا کا باراتی ہے، دولہا کا بارات۔ اگر دولہا نہ جائے تو بارات پہنچ کر کے بھی کوئی اس کو پانی تک نہیں پوچھتا کہاں سے آئے ہو۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے، دیکھتے ہیں نکاح پر پڑھانے کا اتفاق، جب تک دولہا نہ آئے نا تو چاہے کتنی قیمتی ڈریس پہن کے کوئی اپ ٹو ڈیٹ صاحب آ جائے کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہے۔ کون ہے آپ؟ دولہا آ گیا، ہو جی دولہے راجہ آ گئے ہیں، پانی پلاؤ، برفی، گلاب جامن، لڈو، یہ وہ، اب بیٹے ٹھوسے جا رہے کھائے جا رہے۔ پتہ یہ چلا باراتیوں کی آؤ بھگت دولہا کے صدقے میں ہوتی ہے۔ وہ دولہا چاہے دولہا ہو، چاہے لنگڑا ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے کنجا ہو دولہا، صدقہ دولہا کا باراتی لوٹ لوٹ کے کھاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا گھر والا تم کیسا ڈریس پہن کے آئے ہو، تم نے پھٹی کر لباس، کچھ نہیں۔ دولہا کے ساتھ آپ گئے تو آپ کی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہم محشر میں ولیوں کو دولہا بنا کے، سبحان اللہ۔ اگر لولے لنگڑے اپاہج کنجے کانے ایسے لوگ دولہا بن جائیں تو ان کے باراتی کو مرغ مسلم ملتا کھانے کے لیے۔ اگر غوث جیسا قادریت کا دولہا بن کر جائے گا تو پھر قادریوں کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں۔ سبحان اللہ۔ آگے آگے غوث پاک، بات پیچھے پیچھے ان کی باراتی۔ نہ رضوان کی اتنی جرت ہوگی یہ پوچھ سکے کہ عبد القادر جیلانی تمہاری بارات جو آ رہی ہے یہ کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں؟ اللہ کہے گا اور رضوان جانے دے، دیکھتا نہیں دولہا کی شان کا ہے، جانے دے جانے دے، آج تو اس دولہا کو ہی دیکھا جائے گا۔ بارات کیسے فرنیچر کیوں نہ ہو، دولہا ہے تو پھر بارات کی آؤ بھگت کی جائے گی۔ او سنیوں، اپنے آپ کو اس دولہا کے باراتی بنانے کا حقدار بنا لو۔ جب حشر کے میدان میں شیخ عبد القادر جیلانی دولہا بن کے آئے تو اس کا باراتی بننے کا شرف آپ کو حاصل ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم حشر کے میدان میں ولیوں کو دولہا بنا کے بلائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، ولیوں کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ولیوں کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بکری چرانے والے کو، بھیڑ چرانے والے کو، چرواہے کے ہاتھ میں اتنی موٹی موٹی لاٹھی ہوتی ہے، پورا ریوڑ چلا جا رہا ہے صاحب، سڑک پکڑے پکڑے سیدھے سیدھے، ادھر ہری گھاس دیکھا ادھر دیکھا ہری گھاس۔ کسی بکری نے اگر کسی کے کھیت میں منہ مارنا چاہا نا تو چرواہا اتنا خطرناک ڈنڈا مارے، چل سیدھے، کھینچ کے مارتا ڈنڈا بکری کو، بھیڑ کو، گائے کو، بھینس کو، چل سیدھے، کہاں کسی کھیت میں منہ مارتا ہے۔ کل حشر کے میدان میں جب یہ وہابی دیوبندی
غوث پاک کے دولہا بن کر نکلتے وقت اس کے باراتی کو اور دولہا کو دیکھ کر کے پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ فرشتے ڈنڈا لے گئے کیا بات ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ولیوں کے دشمن کو جہنم کی طرف پیاسا آنگ لایا دیکھنا مت یہ غوث کی بارات جا رہی ہے یہ خواجہ کی بارات ہے یہ قطب کی بارات ہے امام محمد رضا کی بارات ہے مخدوم سمنہ کی بارات ہے جس شان کا دولہا ہے اس شان کے باراتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی اچھی نیاز پکائی بریانی فاتحہ لگائی جاتی ہے بریانی ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ 8واں پارہ قرآن شریف اس میں سے کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے سبحان اللہ اگر تم اللہ کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہو تو اس میں سے کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے اچھا آپ مجھے بتائیے جب کوئی آدمی فاتحہ کرتا ہے تو کیا وہ جنتر منتر پڑھتا ہے اللہ کا نام لیتا اللہ کا نام لیتا ہے جی لوگ کہتے ہیں جس نے کسی نے فاتحہ پڑھ دی تو اب فاتحہ کی چیز کھانا نہیں چاہیے میں نے کہا جی تھنکنگ تمہاری ہے یار اللہ تو کہے کھانا چاہیے تو کہتا نہیں کھانا چاہیے تو تیری بات مانی جائے کہ اللہ کی بات مانی جائے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا فَقُلُوا کھا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِینَ اگر اللہ کی آیتوں پہ تیرا ایمان ہے تو جس چیز پہ اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھا فاتحہ پڑھنے والا کیا کرتا نہ اپنے ابا کا نام لیتا نہ اپنی اماں کا نام لیتا ہے نہ جنتر منتر پڑھتا نہ اشلوک پڑھتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ شریف سورہ فلاق سورہ ناس سورۃ الفاتحہ الف لام میم کچھ متفرق آیات یہ سب پڑھا کر کے پھر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ ہی کا نام لیا گیا نا اور اللہ کہتا ہے جس پہ میرا نام لیا جائے اس میں سے کھانا چاہیے کھاؤ پھر ایک دور کی کوڑی لاتے بیٹھے جی یہ تھوڑی وہاں تک پہنچتا تھوڑی ہے جہاں تم بھیجتے وہاں نہیں پہنچتا ہم نے کہاں پہنچتا بھائی وہاں پہنچتا ہی نہیں ہے میں نے کہا بھئی میں تو نہیں پہنچاتا ہوں ہاں جس رب کے حوالے ہم کھانا کو کرتے ہیں وہ تو پہنچا سکتا ہے سبحان اللہ بھی ہمارے شاہ الدین بھائی نے نیاز پکائی فاتحہ دیا قبلہ امام صاحب نے اب ان سے پوچھئے کیا انہوں نے یہ کہا ہوگا اے اللہ یہ کھانا ہے میں اس کو عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں کیا انہوں نے یہ کہا ہوگا نہیں کیا کہتے ہیں اے اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے یہ تبرک حاضر ہے بریانی شریف ہے پلاؤ ہے وغیرہ وغیرہ اللہ تو اسے پہنچا دے تو کیا اللہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے بے شک بھی اللہ کے پاس تو طاقت ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تمام ممکنات پہ قدرت رکھنے والا ہے جب اللہ قدرت رکھتا ہے ہم کمزور ہیں اللہ طاقتور ہے اللہ شکتیشالی ہے اللہ قوت والا ہے اللہ بہت بڑا سپریئر ہے سپر پاور ہے اس سے بڑا پاور کا مالک کوئی نہیں ہے ہم تو نہیں پہنچا سکتے ہاں ہم نے جس کے حوالے کیا ہے وہ طاقت رکھتا ہے اس بارگاہ تک پہنچانے سبحان اللہ تو اللہ فرماتا ہے جو لوگ فاتحہ کی چیز نہیں کھاتے ہیں نا اسی 8ویں پارے میں اسی آیت کے فوراً بعد اللہ کہتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اس کی میننگ کیا ہے پتہ آپ کو وَمَا لَكُمْ کا کیا مطلب وَمَا لَكُمْ کا کیا مطلب ہے تمہیں ہو کیا گیا ہے تم اس میں سے نہیں کھاتے ہو جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے اللہ کا فرمان دیکھیے کتنی وارننگ دے رہا ہے پروردگار وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا تم اس میں سے نہیں کھاتے ہو جس پہ اللہ کا نام لیا گیا اس کا مطلب ہے کہ جو فاتحہ کی چیز نہیں کھاتا ہے اسے کچھ ہو گیا ہے اسے کچھ ہو گیا ہے
اب یہ آپ پوچھیں ان سے، جب کوئی آپ سے کہے فاتحہ کی چیز نہیں کھانا چاہیے تو ان سے ضرور آپ پوچھئے آپ کو کچھ ہو ضرور گیا ہے، جب ہی آپ یہ کہہ رہے کہ فاتحہ کی چیز نہیں کھانا چاہیے، یہ تو نہیں بتائیں گے۔ اللہ سے پوچھے اللہ تو بتا جو فاتحہ کی چیز نہیں کھاتا اسے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں مرض پیدا ہو گیا ہے، اللہ ان کا مرض اور بڑھایا جاتا ہے۔ ولیوں کا دامن تھام کے رکھو، پکڑ کے رکھو، بڑا طاقتور طبقہ ہے ولیوں کا، اس لیے کہ اللہ نے اور اللہ کے محبوب نے ان کے رتبے بیان کیے ہیں۔ جب ولی اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس آنکھ سے ولی نہیں دیکھتا ہے، اس آنکھ سے خدا دیکھا کرتا ہے۔ بے شک جب ولی اپنے ہاتھ سے کچھ پکڑتا ہے، ہاتھ تو ولی کا ہوتا ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ ولی اپنے قدموں سے چلتا ہے نا، قدم تو ولی کا ہوتا ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ ولی جب بولتا ہے زبان ولی کی ہوتی ہے، قوت گویائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ میرے غوث پیدا ہوئے تھے قصبہ جیلان میں، پیدا ہونے کے 200 سال پہلے ایڈوانس میں جنید بغدادی جیسا ولایت کا تاجدار اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا، مریدوں کا چمگٹا لگا ہوا، مراقبے میں گردن ہے، اچانک سر اٹھایا، فرماتے ہیں اے مریدوں کان کھول کے سن لو، 200 سال کے بعد جیلان قصبہ میں اہل بیت مصطفیٰ کی آل میں سے ایک فرزند پیدا ہوگا جس کو سید عبد القادر جیلانی کہا جائے گا۔ سبحان اللہ 200 سال پہلے امام حسن عسکری پونے 200 سال پہلے ڈنکے بجا رہے ہیں، ابن حوار 100 سال پہلے ڈنکے بجا رہے ہیں، حضرت سری سختی 200 سال پہلے ڈنکے بجا رہے ہیں، حضرت معروف کرخی غوث پاک کی پیدائش سے پہلے ان کی آمد کا ڈنکا بجا رہے ہیں۔ ابھی غوث پیدا نہیں بھی ہیں، چرچے عالم میں کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنید بغدادی کا عطا کردہ پیران شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا گیا تھا بغداد معلیٰ کی سرزمین پر، اور حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تھا او میرے مریدوں، وہ عبد القادر جیلانی قطب الارشاد کے منزل پہ فائز ہوگا، وہ اپنے وقت کا ایسا ولی ہوگا، بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہو کے اعلان کرے گا قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کے گردن پر ہے، تو کسی ولی کی مجال نہ ہوگی کہ وہ غوث کے اس فرمان کا انکار کر دے۔ ابھی غوث پیدا نہیں ہوئے ہیں، 200 سال پہلے کی انفارمیشن ہے۔ میرے غوث شکم مادر میں آئے، اور دیکھیے کمال ہے، سونے کی کان سے سونا ہی نکلتا ہے، باپ بھی ولی، ماں بھی ولیہ، نانا بھی ولی، نانی بھی ولیہ، آپ کی پھوپھی بھی ولیہ، آپ کے 49 بچے پیدا ہوئے، ہر بچہ ولی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ملک میں قانون چل رہا ہم دو ہمارے دو، پہلا بچہ ابھی نہیں، دوسرا جلدی نہیں، تیسرا کبھی نہیں، دوسرا بچہ کب پہلا پڑھنے جائے تب۔ بڑا ڈر لگتا ہے لوگوں کو، ہم بھی نظر رکھتے ہیں اس پہ میڈیا پر اور واٹس ایپ پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، لوگ بوکھلائے ہوئے ہیں، جن سنکھیا ہو جائے گی ہم کیسے کھلا سکیں گے؟ کسی کا باپ کسی کو کھلاتا ہے؟ جی نہیں۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے نا، مٹھی بند کر کے پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو کیا پیدا ہو، چاہے مسلمان کیا، چاہے سکھ کیا، چاہے عیسائی کیا، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو زندہ پیدا ہوتا ہے اس کی دونوں مٹھیاں بند ہوتی ہیں، گویا وہ یہ اعلان کرتا او میرے ماں باپ تم میری خوراک کی فکر مت کرنا، میرے رب نے میری روزی میری مٹھی میں بند کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب بندہ مرتا ہے دونوں مٹھی کھول کے مرتا ہے، اے لوگوں دیکھ لو جتنا لے کے آیا تھا کھا چکا، اب کچھ نہیں بتا واپس جا۔ جی
لوگ پریشان ہیں، جن سنکھیا زیادہ ہو جائے گی تو کیسے ہم ان کو ایڈجسٹمنٹ کیسے کریں گے، اتنے اس کے لیے سنسادھن ہونا چاہیے، یہ زمینیں ہونی چاہیے، یہ فلانا ہونا چاہیے، یہ دھماکہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ اے بندے اپنی اولاد کو روزی کے ڈر سے قتل مت کر، ہم تجھے روزی دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم ہی روزی دیں گے۔ کس کی ماں باپ کی ہمت ہے کسی کو کھلا سکے؟ اللہ کھلاتا اور پلاتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے 4-5 مہینے کے بعد روح پڑ جاتی ہے جسم میں، پیدا ہونے کے وقت تک کس کا باپ کھلاتا ہے اسے؟ اصول تو یہ کہ بچے کو مر جانا چاہیے۔ ماں کے رحم میں کالی کوٹری میں بچہ رہتا ہے، نہ ماں دودھ پلاتی ہے، نہ باپ فروٹ کھلاتا ہے، نہ امی اسے کھچڑی کھلاتی ہیں، نہ کوئی جوس پلاتا ہے، بچہ کیسے زندہ رہتا ہے؟ سسٹمیٹک نظام خدا نے فٹ کر رکھا ہے، نال کے ذریعے سے ماں کے ناپاکی کے ماہواری کے خون کا وہ نظام جو بچے کے حمل کے استقرار سے پہلے باہر آتا تھا، خون بچہ جب پیٹ میں ٹھہر جاتا ہے وہ خون بند ہو جاتا ہے، اللہ اسی خون کو ڈائیورٹ کر کے اس بچے کی خوراک بناتا ہے جو ماں کے پیٹ میں پیدائش تک اس خوراک سے بچہ زندہ رہتا ہے۔ جو خدا ماں کے پیٹ میں بچوں کی روزی کا گارنٹر ہے، کیا پیدا ہونے کے بعد خدا اسے روزی نہیں دے گا؟ ایک اور نئی بلا چل رہی ہے کہ جس کے 2-3 بچے ہو جائے اسے سرکاری نوکری نہیں ملنی چاہیے۔ حکومت ہمارے دیش کی پریشان ہے، ہم بھی اخبارات پڑھتے ہیں، کبھی کسی عورت کے 4 بچے ایک ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں، اب کیا کرو گے؟ نوکری چھوڑنی پڑے گا، بتائیے کیا کریں گے آپ؟ نوکری چھوڑنی پڑے گا۔ 4 بچے ایک ساتھ پیدا ہو گئے، 10 بچوں کا ریکارڈ ایک ساتھ پیدا ہونے کا، تو یا تو پھر ہمارے دو کے اصول پر 8 کو ذبح کر دیا جائے، یہی ہوگا یار۔ لاجک تو یہی کہتی ہے لوگوں کی، جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی جب 2 ہی بچے ہونے چاہیے، اللہ نے ایک ساتھ 4 پیدا کر دیے، 8 پیدا کر دیے تو 2 بچا لیجئے، بقیہ سب کو ذبح کر دیجئے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ جی نہیں۔ بچہ پیدا کرنا یہ انسان کے بس کا نہیں، اگر ایسا ہوتا نا تو ہر کوئی بچہ والا ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے ارب پتیوں کو، خرب پتیوں کو کچھ نہیں، نل بٹا سناٹا ہے۔ اتنی دولت ہے لوگوں کے پاس، امریکہ تک علاج کرا کے تھک گئے مگر کچھ نہیں۔ پھر کیا کرو؟ اللہ کوئی لولی لنگڑی دے دے، یا اللہ کوئی لنجی اپاہج دے دے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے جس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، چٹنی ملتی تو روٹی نہیں ملتی، چڈی ملتی تو بنیان نہیں ملتی، ہم تو ہمارے 25 تیار ہیں۔ یہ ناک بہ رہی یہاں تک تشریف لا رہی ہے، ماں فرصت نہیں پاتی ناک تو پہنچ دے میں، اور یہ 25 تیار ہو رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ نظام قدرت ہے، اس سے چھیڑ چھاڑ کرنا اپنی بربادی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ فرماتا ہے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے۔ اگر ڈاکٹر بچہ دیتا نا تو اتنے مریض ہیں ہندوستان میں بغیر اولاد والے، تھک گئے بیچارے، یہ جانچ، یہ چیک اپ، یہ میڈیکل معائنہ، یہ سسٹم، یہ فلانا، یہ ڈھکانا، ڈاکٹر پریشان ہو گیا، مریض پریشان ہو گیا۔ اگر ڈاکٹر کے بس میں علاج ہوتا اور دوا بچہ پیدا تو ہر مریض اپنا علاج کروا کر کے اولاد والا ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ خط دیکھیے انسان کا، انسان پیدا کیا گیا ہے کہ اپنے مالک کے آدیش کی پالنا کرے، مالک کے قانون کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ دماغ اس لیے دیا گیا ہے آدیش کی پالنا کی جائے، عقل دی گئی ہے آدیش کی پالنا کی جائے۔ اتنا پگلا گیا ہے انسان، پالنا کرنے کے بجائے
اللہ کی پرکرتی سے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دیا. اس نے یوں ہو جانا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے تو ویسا ہونا چاہیے. تیری عقل کتنی ہے بندے؟ میرے غوث کے 49 بچے پیدا ہوئے, 4 بیویاں, سبحان اللہ. 49 لڑکیاں لڑکے ملا کر کے اللہ نے سب کو ولی بنایا, سب کو. اور صرف سب کو ہی نہیں, جس سن میں میرا غوث پیدا ہوا ہے پورے جیلان قصبے میں جتنی عورتوں کے بچے پیدا ہوئے خدا نے محبوب سبحانی کی صدقے میں سب کو اولاد نرینہ ہی عطا فرمایا, سب کو لڑکا عطا فرمایا اللہ نے غوث کے صدقے میں. غوث اعظم جب 4 سال 10 مہینے 4 دن کے ہوئے پہلی بار مکتب میں پڑھنے گئے, استاد کے سامنے بیٹھے, کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا. میرے غوث نے بسم اللہ کرنے کے بعد الحمد سے شروع کیا. 18 پارے زبانی ایک بیٹھک میں سنا گئے. استاد نے پوچھا بیٹے کہاں یاد کیا تم نے؟ کہا میری ماں 18 پارہ کی حافظہ تھی. جب تک عشاء کے بعد 18 پارے پڑھ نہیں لیتی تھی تب تک وہ سوتی نہیں تھی. میں اپنے ماں کے پیٹ میں بیٹھا بیٹھا سنتا رہتا تھا. میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر کے 18 پارے یاد کر لیے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ, ماؤں کے پیٹ میں بچوں کے کردار پر ماں کی ایکٹیویٹیز کا اثر مرتب ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کا 8 مہینے کا بھی گھٹنوں کے بل چلنا شروع کرتا ہے. آپ کوئی میوزک لگا دیں, باجا لگا دیجیے, باجا بجنے لگے نا تو اس 9 مہینے کے 8 مہینے کے بچے کو آپ دیکھیں کہ وہ یوں یوں کرتا ہے, میوزک کے اس ٹون پر یوں یوں کرتا ہے. یہ کہاں سیکھا اس کو؟ اسے کیسے معلوم پڑا کہ اس میوزک کے اوپر اپنے آپ کو ہلانا چاہیے؟ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں ٹی وی وی سی آر ناچ گانے سنتی ہے دیکھتی ہے. یہ اسی کا اثر ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کے دل کی تختی پہ مرتب ہوتا ہے. وہ مائیں ایسی ہوتی تھی بچے پیٹ میں آتے تھے نا وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی, نمازیں پڑھتی تھی, روزے رکھتی تھی, اللہ کا نام بلند کرتی تھی, تسبیحات پڑھتی تھی, خدا کے ذکر و فکر میں مشغول رہتی تھی. جب ان گودوں میں بچہ پروان چڑھتا تھا تو عبد القادر جیلانی بنتا تھا, معین الدین اجمیری بنتا تھا, قطب الدین بختیار کاکی بنتا تھا, مخدوم سنگھنا بنتا تھا, امام احمد رضا بنتا تھا, مفتی اعظم دین و ملت بنتا تھا. مائیں پاکیزہ ہوتی ہیں, بچے ولی پیدا ہوتے ہیں. ماں اگر فلم دیکھنے والی ہوتی ہے, ڈانسر ہوتی ہے, ناچنے والی ہوتی ہے تو بچے نچنیے پیدا ہوتے ہیں. یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے اپنی اولاد کو کیسا بنانا چاہتے ہیں. میرے غوث جب 4 مہینے 4 سال 4 مہینے 10 دن کے ہوئے پڑھنے گئے تو استاد کو 18 پارے سنا دیا. پھر اس کے بعد کہا بیٹے اور آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا بس اتنی یاد ہے, اتنی یاد ہے. آپ کے شہزادے سرکار عبد الرزاق نے پوچھا تھا ابا حضور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں بیٹے جب میں اپنے گھر سے نکلتا تو اپنے دائیں بائیں ساتھ میں فرشتوں کو چلتے ہوئے دیکھتا تھا. سبحان اللہ. اور جب استاد کے درسگاہ میں جاتا میں تو بچے بیٹھے ہوتے تھے, فرشتے آواز لگاتے تھے اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے غوث جب 18 سال کے ہوئے تو انہوں نے بغداد کے یونیورسٹی میں پڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا. ایک بات دھیان رہے, علم کے بغیر آدمی ترقی نہیں کر سکتا ہے. علم اگر ایک چائے بیچنے والے کے پاس آ جائے تو دیش کا پردھان منتری بن جاتا ہے. ارے بنے ہی نہیں بنے, ہمارے نریندر مودی جی بنے نہیں بنے. اگر چائے بیچنے والے کے پاس جان آ جائے, علم آ جائے, شکشا آ جائے, کوالیفیکیشن آ جائے تو چائے بیچتے بیچتے دیش کا پردھان منتری بن جاتا ہے. کیا اس سے ہمیں سبق نہیں لینا چاہیے کہ علم چائے بیچنے والے کو بھی دیش کا پردھان منتری بنا دیتا ہے؟ تو ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ علم ہم حاصل کریں, اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہی انسان ترقی کر پاتا ہے.
تو غوث پاک پڑھنے کے لیے بغداد کا ارادہ آپ نے ظاہر فرمایا. ماں سے کہا ماں میں پڑھنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹی جا، میں نے تجھے اللہ کے حوالے کیا. شوہر نامدار کا تو انتقال پہلے ہو گیا تھا، یہی آنکھوں کے تارے سہارے تھے. ماں نے کہا بیٹے یہ میری آخری ملاقات ہے، اب تجھے میں دیکھ نہیں پاؤں گی، جب تک تو لوٹے گا پڑھ کر کے تب تک تیری ماں اس دنیا میں نہیں رہے گی. گئے پڑھنے کے لیے بغداد. راستے میں چوروں نے ڈکیتی ڈالی تھی، توبہ کیا تھا غوث پاک کی سچ بولنے پر. پھر اس کے بعد اللہ نے ان سب کو ولی بنا دیا. جب بغداد غوث پاک پہنچی، جو سب سے بڑی درسگاہ تھی حضرت شیخ حماد بن مسلم کی، تو رات ہو گئی تھی، عشاء کا وقت ہو چلا تھا، نمازیں پڑھ کر کے لوگ اپنے گھر میں جا چکے تھے. غوث اعظم گئے اور دروازہ بند ہو گیا تھا، بارش ہو رہی تھی، تو ان کی چوکھٹ پر سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے لیٹ گئے. آج کل کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا تو استاد کی نیند جائے چولے بھاڑ میں، دروازہ توڑ توڑ کے جگاتا ہوتا ہے جلدی کھولئے استاد، ہم بہت دیر سے آئے، بہت دور سے چل کے آئے. مگر میرے غوث نے یہ ذہن دیا ہے استاد کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. آج تو کون استاد اور کون شاگرد ہے، کون گرو ہے اور کون چیلا ہے. اب تو چیلوں کی بھی خیر نہیں، گروؤں کا یہ حال ہو گیا ہے. آسارام، نراشا رام، فلاحاری، رام پال، رام گوپال، رام رحیم، جنہیں کیسے کیسے گرو ہے کہ سارے ششیوں کی اللہ جانے کیا کریں. اب بھی اسی ہندوستان میں رہتے ہیں. ایک وہ گرو تھے، جب ان کے قدموں میں لوگ آتے تھے نا تو وہ اپنے دل کے علم و شعور و فکر کو اپنے شاگرد کے دل میں اڈیل دیتے تھے. کہ وہ جانتے تھے کہ ایک باپ اپنے اولاد سے پہچانا جاتا ہے، ایک استاد اپنے شاگرد سے پہچانا جاتا ہے، گرو اپنے چیلا سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. یہ دنیا کا مشہور مقولہ ہے. یہ فکر ہوتی تھی انہیں. ہاتھ تو یوں ریوالور رکھ دیتا اسٹوڈنٹ ٹیبل پر گرو کے سامنے، گرو جی بولنا کچھ مت، ہم پوری فائل لے کے آئے نوٹ کرنے کے لیے، نقل کریں گے. پوری بک رکھ کر کے بیٹے آتے ہیں کلاس روم میں، ایگزامینیشن ہال میں، آپ بک رکھ کر نقل کرتے ہیں اور وہ ٹیچر بول دینا تو ختم. نہ تو میرا استاد نہ میں تیرا شاگرد. یہ حال ہو گیا ہے استادوں شاگردوں کا. لیکن ایک وہ زمانہ تھا جب لوگ استاد کا احترام کرتے تھے. اپنے بچپن میں ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا تھا جب تک پرمیشن نہ لے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے سامنے بیڑی نہیں پی سکتا تھا. آج تو بیڑی اپنے استاد سے مانگ کے پیتا ہے، گرو سے تمباکو مانگ کے کھاتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے تمباکو مانگ کے کھاتا ہے. عجیب تھنکنگ ہے آپ لوگوں کی. کیسا دور آیا ہے، کیسے لوگ ہو گئے ہیں، ساری تاریخ تاثیریں بدل گئی ہیں. میرا غوث پڑھنے گیا ہے تو رات بھر چوکھٹ پہ کڑکڑاتی ہوئی سردی میں ایسے لیٹا رہا اور سردی جھیلتا رہا. جب سپید سحر نمودار ہونے والی تھی، مؤذن نے اذان فجر دی. شیخ حماد کا دروازہ کھلا، حماد بن مسلم باہر نکلے، دیکھا شیخ عبد القادر جائیں لیٹے ہوئے ہیں. جلدی سے اٹھے، کہا بیٹے عبد القادر رات میں آیا تھا، جگہ لینا چاہیے تھا. کہا حضور آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ میں تو گیلان کا رہنے والا ہوں. شیخ حماد کہتے ہیں بیٹے جس رب نے تجھے بھیجا ہے نا اس نے مجھے بتا دیا کہ تیری چوکھٹ پہ میرا دوست لیٹا ہوا ہے اور جا کر کے اسے گلے لگا، جو کچھ تیرے پاس ہے اس کے سینے میں اڈیل دے. سینے سے لگایا. شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا بیٹے یہ امانت تیرے دل میں منتقل کرتا ہوں، اس کو سنبھال کر رکھنا اور حساب سے اسے خرچ کرنا. اس کے بعد جب پڑھنا شروع کیا شیخ عبد القادر جیلانی نے تو ایک زمانہ ایسا آیا کہ غربت و افلاس کا عالم ہوا. پیسے تو کم ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں. ہم نے بھی ایک مہینے کا خرچہ پایا ہے. 7 روپے ہمیں مہینے خرچہ ملتا تھا. 7 روپے. 2 روپے خرچ ہو جاتے تھے ٹیکسی اور گاڑی کے 100 کلومیٹر جانے کا اور 5 روپیہ خرچہ ہوتا تھا مہینے کا. آج ہم دیکھتے ہیں یار لوگ 10-10 ہزار روپے ایک مہینے خرچ کر لیتے ہیں. لڑکے ہمارے 15,000، کوئی ہماری مکرانے کے سٹیائے ہوئے 60 ساہوکار 50-50 ہزار روپے بیٹے خرچ کر لیتے ہیں. اور پیسہ اگر مہینے نہیں پہنچا پڑھائی جائے چولہے بھاڑ میں آگے مکرانا. پیسہ نہیں بیٹا ہم نہیں پڑھیں گے. غوث اعظم گیلان سے بغداد پڑھنے گئے تھے نا، پیسہ نہیں آیا، کئی مہینے سال گزر گئے. تو جانتے ہو کیا کھاتے تھے؟
کسرا کے محل کے پاس جاتے، کھنڈرات میں پتیاں گھاس یہ اکھاڑتے اور کھا لیتے اور دجلہ کا پانی پی لیا کرتے تھے۔ علم کے لیے قربانی دینی پڑتی، قربانی اپنے آپ کو اس راہ میں سمرپن کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تیاگ پتر دینا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر کے اللہ کی طرف سے انعام کی بارش ہوتی ہے۔ صرف قطبہ، اے دنیا کے لوگوں، میں پڑھتے پڑھتے پوسٹ گریجویٹ بنا ہوں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، غوث پاک کے چوکھٹ کے اوپر بلند والی پیشانی پر لکھا ہوا دیکھا، وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی۔ فرماتے ہیں کہ میرا نام جو مشہور ہے دنیا میں عبد القادر جیلانی، اور میرا جو جد امجد محمد مصطفیٰ ہے نا وہ صاحب عین کمال ہے۔ آپ خطاب نہیں فرماتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے۔ سرکار دو عالم نے پوچھا بیٹے تقریر کیوں نہیں کرتا؟ آقا کی فرمان پر غوث پاک نے عرض کیا، آقا حضور ہم عجم کے رہنے والے ہیں، ہمیں عربی لینگویج نہیں آتی ہے، عربوں کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ میرے آقا نے اپنی زبان شریف غوث آپ کے پاک کے منہ میں ڈالا، 7 مرتبہ غوث پاک نے زبان نبوت کو چوسا، مولا علی نے 6 مرتبہ اپنی زبان ڈالا، 6 مرتبہ چوسا۔ اس کے بعد جب تقریر کا بیان آپ نے شروع کیا نا خطاب کا، تو ایسا خطاب کرتے تھے 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا تقریر سننے والوں کا۔ میک تو بیٹا آج پیدا ہوا ہے، اس وقت کوئی میک نہیں تھا۔ 70 ہزار کا مجمع، جتنی تیز آواز آگے بیٹھنے والا سنتا تھا اتنی ہی تیز آواز پیچھے بیٹھنے والا سنتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نبی کی تھوک شریف کا، حضرت مولا علی کے تھوک شریف کا اثر تھا کہ خدا نے وہ بلند آواز عطا فرمائی تھی۔ جب تقریر فرماتے تھے غوث اعظم، 400 لوگ قلم دوات اور کاغذ لے کے بیٹھتے تھے لکھنے کے لیے کہ شیخ نے کیا آج آدیش دیا ہے، کیا فرمایا ہے۔ اور 30 لوگ ہر محفل میں، کبھی 25 کبھی 30 اللہ کا نعرہ لگا کر کے وہی دم توڑ دیتے تھے، مر جایا کرتے تھے۔ یہ ہر محفل کے اندر ہوتا تھا۔ آج ہم گلے پھاڑ پھاڑ کے چلاتے ہیں، کوئی نہیں مر رہا ہے۔ دیکھ لیں آس پاس کوئی سب جی رہے ہیں جی، کوئی نہیں مر، چلا چلا کے ہم بول رہے ہیں۔ ایک وہ تھے حلال کھاتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، دغا نہیں کرتے تھے، چھل کپٹ نہیں تھی ان کے پاس، کسی کے دوہ میں نہیں پڑتے تھے۔ آج ہم تو اتنے پریشان ہیں، اس کے پیچھے اس کے پیچھے، اس کی تیری کی میری، پھلانے کی ٹھکانے کی۔ ارے تو اتنی جو ایکٹیویٹیز کر رہا ہے اور اتنا جو اپنی انرجی صرف کر رہا ہے دوسروں کے لیے، اس انرجی کو اپنے تعمیر پہ خرچ کر، اللہ تجھے ترقی عطا فرمائے۔ خدا پاک نے وہ طاقت دی تھی غوث پاک کو۔ فرماتے ہیں میں خطاب کرنا شروع کیا، بولتا جاتا تھا۔ شیخ حماد بن مسلم نے پوچھا بیٹے عبد القادر کیا تجھے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تجھ سے کچھ پوچھے گا، کوئی بات ایسی نکل جائے جو خلاف شرع ہو، تو اللہ کو جواب دینے سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ تو شیخ نے کہا استاذ کیا کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا دکھا دے بیٹے، کیا دکھانا چاہتا ہے؟ کہا آنکھیں بند کیجئے۔ شیخ حماد نے آنکھیں بند کی، کہا کھولیے، آنکھیں کھولی۔ غوث پاک پوچھتے ہیں استاذ محترم بتائیں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فرماتے بیٹے تیرا جو جی چاہے تقریر کر، اب میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ کہا بتائیے تو کیا دیکھا آپ نے؟ فرماتے عبد القادر میں نے دیکھا تیرے ہاتھ پر اللہ نے 70 مرتبہ وعدہ لے لیا ہے، عبد القادر تو جو بھی تقریر کرے گا اللہ تجھ سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے آقاؤں کا بنتا ہے رضا، بول والے میری سرکار۔ غوث پاک بغداد معلیٰ میں رہتے تھے نا، تو سوکھی روٹیاں، اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ 3 سال تک کچھ نہیں کھایا ہے اور کچھ نہیں پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی اس کے بعد پہلے سال خضر علیہ السلام آئے، کہا یہیں کھڑے رہو میں ابھی آتا ہوں، تو پھر سال بھر کے بعد آئے اور غوث پاک وہیں کھڑے رہے سال بھر۔ ہمارا آپ کا حال کیا ہے؟ اگر کوئی یہاں کہہ دے کہ مولانا شمس الدین صاحب آپ یہاں کھڑے رہیے میں ابھی آتا ہوں، اگر آدھا گھنٹہ تک کوئی نہیں آئے تو چھولے پھاڑ میں جائے ایسی تیسی، ہم جاتے اپنا کام کرنے۔
مگر غوث پاک سال بھر کھڑے وہیں انتظار کرتے رہے، وہیں وضو کرتے، دریائے دجلہ کنارے نماز پڑھتے، وہیں کھڑے رہتے۔ سال بھر کے بعد خضر علیہ السلام آئے، پھر ملاقات کی، کہا کھڑے رہو پھر آتا ہوں۔ یہ تک نہیں پوچھا شیخ نے، ایک سال کے بعد آئے اور پھر لٹکا کے جا رہے ہو ایک سال کے لیے، کچھ نہیں پوچھا شیخ نے۔ وہ پھر گئے تو پھر سال بھر کے بعد آئے۔ جب دوسری مرتبہ آئے تو کہا ٹھہرے رہیے میں آتا ہوں، پھر تیسری مرتبہ لگائے تو پھر سال بھر کے بعد آئے۔ دل بڑا عجیب سا ہو گیا تھا، کچھ کھانے پینے کا جی نہیں کرتا تھا۔ اللہ کریم نے کھانا بھجوایا اپنے کسی مقبول بندے سے، شیخ نے کھانے سے انکار کر دیا تو اللہ نے کہا عبد القادر جیلانی تجھے میری عزت کی قسم کھانا کھا لے، میری عزت کی قسم تو پانی پی لے۔ جب اللہ نے اپنی عزت کا حوالہ دیا تو غوث اعظم نے کھانا شروع کیا۔ امام اہل سنت یہی فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے غوث جب خطاب فرماتے تھے اس وقت چیل ایک آئی اور چرچراتی ہوئی بولتی ہوئی محفل سے گزر گئی، تو جب وہ زور سے چلائی نا تو لوگ اس کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ حالانکہ آج کل ہر مسجد میں لکھا ہوتا ہے کرپیا مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے موبائل کا بٹن بند کر لیجئے۔ ابھی نماز ہم عشاء پڑھ رہے تھے، ایک صاحب کا چوں چوں کر رہا تھا۔ عجیب کنڈیشن ہے۔ یہ انفارمیشن دینے کے بعد بھی آدمی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب کتنی محنت سے آدمی دل دماغ اکٹھا کر کے خدا کی طرف ملتفت ہوتا ہے، ادھر کوئی گانا بجا رہا ہے، کسی نے کیا ٹون لگا رکھی ہے، ساری توجہ جو اللہ کی طرف تھی اب یہ سوچتا ہے کس مردود نے یہ بجا رکھا ہے، کس نالائق نے لگا رکھا ہے۔ گئے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، موبائل کی ٹون سن رہے ہیں۔ ارے ہے کیا یہ ظاہر؟ جی جی۔ غوث پاک پیران پیر روشن ضمیر بڑی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی مدد کرتے تھے۔ تو جو خطاب فرماتے تھے تو چیل جو ہے چلاتی بھی گزری اور لوگوں کا ذہن اس طرف ملتفت ہو گیا۔ غوث پاک نے دیکھا لوگوں کی توجہ ہٹ گئی، بڑی غضب کی نظر سے دیکھا تو گردن سے منڈی کٹ کے الگ ہو گئی اس چیل کی، دھڑ ادھر پڑا ہوا تھا، منڈی ادھر پڑی ہوئی تھی۔ مگر یہ اللہ والے بھی مخلوق خدا سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تقریر بند کر کے شیخ نیچے اترے گئے اور سر کو اٹھا کر کے اس جسم سے جوڑا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چیل اٹھی زندہ ہو گئی اور پھر اڑتی چپ چاپ چلی گئی۔ اللہ کی ولیوں کو اللہ پاور دیتا ہے، ایسے نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک بڑھیا جس نے اپنے بیٹے کو غوث پاک کی خدمت میں چھوڑ دیا لا کر کے، وہ دیکھتی تھی روز مرغا بنتا ہے، بریانی بنتی ہے، لنگر کھایا جاتا ہے، غریب تھی بڑھیا تو لا کے اس بچے کو چھوڑ دیا۔ آج بھی ہمارے دارالعلوم میں مدرسوں میں حال یہ ہے جس کا بچہ کہیں نہیں چلتا ہے، جی کسی اسکول میں نہ چلے، سب جگہ فیل، 0/0 ہر دارالعلوم میں۔ تو اب آئیں گے حضرت ہمارے بچے کو آپ یہی ڈال دیں۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ پڑھے چاہے چولہے بھاڑا میں جائے، کھا پی کے مجتمع تو ہو جائے گا، یہ سوچ ہوتی ہے۔ تو بڑھیا بھی اس سوچ کو لے کے آئی، غریب تو تھی نوکری، انہوں نے کہا غوث پاک کا لنگر چلتی رہتا ہے نا، لو بچے کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ آئی اور چھوڑ دیا کہ حضرت اس کو اپنے غلامی میں قبول کر لیں، اپنا شیشے بنا لیجئے، اس کو اپنا چہرہ بنا لیں۔ حضرت غوث پاک نے ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو لنگر کھانے میں۔ بڑی خوش ہوئی نوکری، یہ لنگر کھانے میں ہے تو جب جی چاہے گا بھی کھا سکتا ہے، کوئی دقت نہیں۔ وہ تو چلی گئی چھوڑ کے۔ غوث پاک نے آدیش دے دیا کہ تمہیں 24 گھنٹے میں 1/4 حصہ جو کی روٹی کھانی پڑے گی اور کچھ نہیں کھانا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر جانتا ہے مریض کو کون سی دوا کی ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگزامپل کے طور پر کسی کو دن بھر میں اگر 8 مرتبہ جلاب لگ جائے، دستے آ جائے، اللہ نہ کرے، ہے نا، اور شام کے ٹائم اسے 1 پاؤ کھاٹی گھی پلا دی، اچھا ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں اچھا ہوگا؟ گھی میں طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ اور طاقت کی ضرورت کمزور کو ہوتی ہے، تو 10 مرتبہ جسے جلاب لگ گئی، کمزور بہت ہو گیا ہے، تو 1 پاؤ گھی پلا دیجیے، طاقت آ جائے اس کے جسم میں۔ طاقت نہیں آئے گی، وہ انسان ٹرانسفر ہو جائے گا، اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جائے گا۔
گھی میں طاقت ہے، طاقت کی ضرورت کمزور کو ہے، مگر ڈاکٹر یہ جانتا ہے اس مریض کا معدہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے کون سی غذا کو قبول کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے لکوڈ پیجیے، بالکل چاول کو ایسا پتلا بنائیے، ایک دم پتلا بنائیے، کھچڑی ایسی کھائیے، یہ کرتا ہے جی ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس کا معدہ اس وقت یہی غذا قبول کرے گا، اگر ابھی بریانی کھلا دی نا تو جو کچھ ہے وہ سب نکل جائے گا۔ تو ڈاکٹر جانتا ہے کہ آدمی کا معدہ کون سی غذا کس وقت کیا قبول کرتا ہے، سیم اسی طرح پر ایک ولی جانتا ہے کہ راہ سلوک کے مریض کو کون سی غذا کب سود کرتی ہے۔ تو میرے غوث نے فرمایا کہ جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا 1/4 یہ تمہارے 24 گھنٹے کی خوراک ہے۔ بیچارہ پہلے سے ایسے تھا، وہ غریب ماں کا بیٹا تھا، بالکل پتلا دبلا تھا پہلے سے، اب جب یہ جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا ملا کھانے کے لیے تو 6 مہینے میں سوکھ کے کانٹا ہو گیا۔ ماں بہت خوش ہو کے 6 مہینے کے بعد چلی اپنے لاڈلے کو دیکھنے کے لیے، چلے بیٹا کھا پی کے تندرست ہو گیا ہوگا، ماشاءاللہ بڑا جوان سال ہو گیا ہوگا، دل کو تسلی دیں گے، آنکھیں ہماری جو ہے پرنور ہوں گی لاڈلے کو دیکھ کے۔ آئی گئی لنگر کھانے میں تو دیکھا بیچارہ جلدی اٹھ نہیں پا رہا ہے، بڑی مشکل سے ماں کو سلام کیا اٹھ کر کے، کہا بیٹے تیرا کیا حال ہو گیا، کھانا نہیں کھاتا کیا؟ کہا ماں شیخ نے جو کی روٹی کھانے کا آدیش دیا ہے، وہ بھی 1/4 حصہ ملتا ہے ایک روٹی کا 24 گھنٹے کے لیے۔ بہت جلال میں آئی، ہاتھ پکڑا بیٹے کا، لے کے چلتی ہوں پوچھتی ہوں غوث اعظم سے یہ کیا حال کر دیا میرے بیٹے کا۔ گئی تو دیکھا غوث پاک کھانا کھا رہے تھے، وہ مرغا کھا رہے تھے۔ اب تو وہ ادھر کی لگی ادھر مجھی کہ میرے لڑکے کو سوکھی روٹی جو کی اور خود مرغا۔ وہ بکتی رہی، جو بکنا تھا اسے غوث پاک کھاتے رہے، سر جھکا کر ہڈیاں اکٹھی کرتے رہے، کھا کے فارغ ہوئی۔ غوث پاک نے کھائی ہوئی ہڈیوں پہ دستے قدرت رکھا، فرمایا قم باذن اللہ۔ اتنا حکم سننا تھا کہ وہ کھائی ہوئی مرغی کی ہڈیاں وہ زندہ مرغا کی شکل میں کھڑی ہو گئی اور مرغا ککڑ کو بولنے لگا۔ بھیا یہ دیکھی تو بڑی حیرت زدہ ہو گئی، یہ کیا ہو گیا غضب اللہ؟ غوث نے کہا ماں جس وقت تیرا بیٹا اس لائق ہو جائے گا تو وہ بھی جب چاہے مرغا کھائے۔ سبحان اللہ۔ ابھی اس کو کیا غذا چاہیے اسے عبد القادر جیلانی جانتا ہے۔ پھر ماں نے اپنے بیٹے کو حوالے کر دیا شیخ کے، اب آپ جانو آپ کا کام جانے۔ تو ہر شخص کی غذا اس کے حسب حال ہوتی ہے۔ ایسے ہی بغداد میں دریا میں ایک بار دجلہ دریا جو ہے، جیسے ہمارے شری نگر میں کشمیر کی سرزمین پر دریائے جہلم بیچوں بیچ شری نگر شہر سے بہتا ہے، آدھا شہر اس طرف ہے آدھا شہر اس طرف ہے، بیچ میں دریائے جہلم ہے۔ اس میں پانی زیادہ آ جائے تو ڈوبنے لگا تھا کشمیر۔ ہم بھی 10 دن پھنسے ہوئے تھے، ہماری بھی فاتحہ ہونے والی تھی۔ 2.5 سال پہلے فلڈ آیا تھا نا کشمیر میں، ہاں تو ہم بھی تشریف لے گئے تھے لال چوک میں خطاب فرمانے کے لیے۔ رات میں شام میں پہنچے 3 بجے، پھر صبح جو ہوئی ہے تو قیامت کی صبح تھی، نہ موبائل لگے کسی کا نہ کسی سے بات ہو۔ آج یہ محلہ ڈوب رہا ہے، کل وہ محلہ ڈوب رہا ہے، ادھر باپ ڈوب رہا ہے، ادھر بیٹی ڈوب رہی ہے، ادھر ماں ڈوب، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ تیر رہی ہیں گاڑیاں پانی کے اوپر، 2 منزلہ 18 فٹ لال چوک میں 2 منزل کی ہمارا ڈوب گئی، کوئی کسی کا پرسان ہے۔ اب ہم کو جنہوں نے بلایا تھا نہ ہم ان کو جانتے تھے نہ ہم کو جانتے، ہم بھی اللہ اللہ کرتے رہے۔ تو جب پانی دریا میں زیادہ آتا ہے، جہاں باڑھ آتا ہے، خاص طور بہار وغیرہ کے علاقے میں تو ہمیشہ باڑھ آتی ہے دریا میں، اور آبادیاں زیر آب آ جاتی ہیں، سیلاب آتا ہے، لوگ تباہ و برباد زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر سال کی روٹین میں قدرت کا ایک نظام ہے تو اس علاقے میں باڑھ آتے ہی آتا ہے۔ ہمارے فیض آباد ایودھیا میں، ہمارا شہر فیض آباد ہے، ایودھیا کے پاس سرجو ندی بہتی ہے، گھاگھرا ندی میں باڑھ آتی ہے تو گونڈا، بہرائچ، بستی، سیتا پور، بارہ بنکی، گورکھپور ہوتے ہوئے جو سٹا ہوا علاقہ ہے، لوگ یہ بھی ڈوبنے لگتے ہیں۔
کنڈیشنیں ہوتی ہیں. تو فلڈ جب جاتا تھا دریائے دجلہ میں بھی فلڈ آیا پانی. اب وہ پانی جب بہ کر کے اوپر چڑھا اور آبادی میں چلنے لگا, مکانات ڈوبنے لگے, تو پورا بغداد غوث پاک کی خدمت میں ارے حضور پانی روکیے, پانی روکیے. سبحان اللہ. یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہابی پیدا نہیں ہوا تھا. دنیا کا عقیدہ یہ تھا کہ ولی جو ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے, طاقت رکھتا ہے, حالات کی دھارائیں بدل دیتا ہے, برے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل کر دیتا ہے. تو پورا بغداد غوث پاک کی خدمت میں, سرکار پانی روکیے, شہر ڈوبا جا رہا ہے. غوث پاک اپنے گھر سے نکلے, ڈنڈا لیا, ڈنڈا. اب دجال کی طرف چلے, جو پانی اس طرف آ رہا تھا نا, غوث پاک کا قدم جیسے جیسے آگے بڑھتا پانی پیچھے بھاگتا جا رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شیخ جب جا کے دریائے دجلہ کنارے کھڑے ہوئے تو دریائے دجلہ کا پانی دریائے دجلہ کے اندر آ گیا. آپ نے فرمایا قوم سے کہ اتنا ٹھیک ہے, کہانی حضرت اس کو کم کیجئے. سرکار غوث نے ڈنڈا سے اشارہ کیا, ایک ہاتھ پانی کا نہیں گیا. کہا اتنا ٹھیک ہے, کہا نہیں اور کیجئے کم اس کو. غوث نے پھر ڈنڈا کا اشارہ کیا, 2 ہاتھ پانی نیچے گیا. کہا اتنا, کہا نہیں اور کم کیجئے. تیسری بار اشارہ کیا, 3 ہاتھ پانی کم ہوا. کہا اتنا کہاں, حضرت بس اتنا ٹھیک ہے. پانی بھی جانتا ہے ڈنڈا کس کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پانی کو بھی پتا ہے کہ یہ ڈنڈا کس کے ہاتھ میں ہے. نیچے اتر گیا پانی. اللہ کی عزت کی قسم, جو نشان غوث پاک نے اس وقت لگایا تھا, آج تک دریائے دجلہ کا پانی اس نشان کو ٹچ نہیں کیا ہے. سبحان اللہ. یہ نیچے ہی بہتا ہے. میں اتر کے گیا دریا کے کنارے, پانی کے پاس گیا, وہ واقعہ ذہن میں آیا, یہی وہ دجلہ ہے جس نے ڈنڈا کا اشارہ پکڑ کے اپنے وجود کو سمیٹ کر رکھ لیا تھا. یہ طاقت غوث پاک کی. وہ آپ کا رتبہ ہے. فرماتے ہیں انل جیلی محی الدین اسمی و اعلامی علی راس الجبالی. او لوگو, میرا نام جو مشہور ہے زمانے میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور میں دین کو زندہ کرنے والا ہوں. میری عظمت کا جھنڈا دنیا کے ہر پہاڑ پہ لہرا رہا ہے. یہ غوث پاک. اور یہ فرمایا میرے غوث نے, اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہو, اللہ کے بارگاہ میں عبد القادر کا وسیلہ پیش کر دینا, میرا اللہ میرے نام کی لاج رکھتا ہے. شیخ عبد القادر گیلانی کے صدقے میں مانگو, ان کے وسیلے سے مانگو, اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, منظور کرتا ہے. ہم نے وہ لنگر خانہ بھی دیکھا جہاں پر 24 گھنٹے 365 دن غوث پاک کے لنگر خانے سے دنیا کھانا کھاتی. آج سبحان اللہ, آج بھی کھانا کھاتی ہے. وہ بغداد معلیٰ, جارج بش جیسے شیطان نے جب 32 ملکوں نے مل کر کے عراق پہ اٹیک کیا تھا, تو جو میزائل غوث پاک کے مزار کی طرف چھوڑی تھی, غوث پاک کے مزار کے گنبد کے کنارے جو مینار تھا ہے, آج بھی اس مینار سے بالکل سائیڈ میں یوں آ کر کے ایسے مڑ کر کے نیچے گر پڑی تھی. ولیوں کے اتنے بڑے بڑے مزارات. 2 قبریں آج کے 95 سال پہلے کھودی گئی تھی, 1450 سال پہلے کے مزارات. حضرت حذیفہ ابن الیمان انصاری حضور کے صحابی, حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری, یہ دونوں صحابہ, ان کی قبریں دریائے دجلہ کے کنارے تھیں. ان کی قبروں میں دریا کا پانی آنے لگا تھا. اس وقت کے بادشاہ کے خواب میں آئے, کہا دیکھو میری قبر میں دریا کا پانی آ رہا ہے, ہم دونوں کی قبر کھود کے ہماری ڈیڈ باڈی کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے. 3 دن خواب میں آئے. بادشاہ ملکی امور کو سلجھانے میں لگا ہوا تھا, اس لیے اس کو یاد نہ رہا, تو مفتی اعظم کے خواب میں آئے. فرمایا کہ ہم نے بادشاہ کو 3 رات مسلسل اس بات کی خبر دی ہے, بادشاہ دھیان نہیں دیتا ہے, لہذا جا کر کے اس سے کہہ دو ہماری قبروں کو کھود کر کے ہمیں یہاں سے منتقل کیا جائے, پانی آ رہا ہے. مفتی اعظم نے پورے مفتیوں کو بلا کر کے فیصلہ لیا, اور لینے کے بعد وقت متعین کیا گیا. 20 ذی الحجہ کی تاریخ کی, لوگ حج سے فارغ ہو کر کے 5 لاکھ کا مجمع عراق کے بغداد میں اکٹھا ہوا تھا. یہ منظر دیکھنے کے لیے
کہ تقریباً 1350 سال پہلے دفنائے گئے لوگوں کی قبریں کھودی جانے والی ہیں تو ان کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ ہر ملک کے وزیر موجود تھے، پوری دنیا کا میڈیا موجود تھا، اور ان کے سامنے جب دونوں قبروں کھولا گیا نا تو ان کے کفن تک داغدار نہیں ہوئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کفن تک داغدار۔ اگر آج زندہ آدمی زندہ کسی ایک ہی مقام پر 3-4 دن سوتا رہے نا تو چیٹیاں کھا جائیں گے، مگر 1350 سال پہلے قبر میں دفنائے گئے لوگ ان کے کفن داغدار نہ ہوئے تھے، داڑھی کے بال جیسے تھے ویسے تھے۔ جب لوگوں نے انگلی ان کے گال پہ رکھا تو جیسے زندہ آدمی کا خون ہٹ جاتا ہے، انگلی ہٹائی پھر خون پھیل جاتا، یہ کنڈیشن تھی۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں کافروں نے، مشرکوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے ان بزرگوں کے ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر کے نبی کا کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ ان کے مزارات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مزار کسرا کے محل کے قریب ہے، ان دونوں صحابہ کے مزارات وہاں بنائے گئے۔ میں نے زیارت کی ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دی تو بغداد معلیٰ جو میرے غوث کا شہر ہے، خوب نیازیں کیجئے، نمازیں بھی پڑھی۔ ابھی مسجد میں تھا میں عشاء کی نماز میں، 4-5 لوگ تو آج ہم لوگ باہر ہی کے تھے۔ اگر یہ 4-5 لوگ نکال دیے جائیں، امام صاحب ایمانداری سے بتائیے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ایک لئی۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ کیا نماز پڑھنے کے لیے موتی جی آئیں گے؟ اٹل بہاری واجپئی آئیں گے؟ اڈوانی جی آئیں گے؟ ان کا دھرم دوسرا، ہمارا دھرم دوسرا۔ وہ اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہم نے تو نمازیں پڑھنی ہے نا۔ کھاتے ہو تو یہاں حلق شریف کے اوپر تک ٹھوس کے کھاتے ہو اللہ کی روزی، نماز پڑھنے کے وقت اللہ تمہیں یاد نہیں آتا نماز کے لیے۔ اور عجیب سسٹم ہے، لوگ کتنے جاہل ہیں۔ بلڈنگ، دکان، مکان، فکس ڈیپازٹ، لائف انشورنس، زمین، جائیداد، اس میں سے کچھ آپ کا نہیں ہے۔ جو کھایا وہ ویسٹیج مال بن گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں دیا وہ آپ کے کام آنے والا ہے۔ تو جو سب چھین لیتے ہیں بچے، اولاد، رشتہ دار، اس کے لیے ہائے لفظی، ہائے دولت۔ نماز بندے تیری پرسنل پونجی ہے جو نومنی کو بھی نہیں ملے گی، یہ پونجی صرف تجھے ملے گی حشر کے میدان میں۔ اتنا پگلا ہے بندہ، تجھے یاد نہیں آتا جو تیرے کام کی چیز ہے اسے تو کرتا ہی نہیں ہے، اور جو دنیا چھین لگی اس کے لیے بڑا پریشان۔ اچھا آدمی کیسا بھی کھانا کھا لے، آپ میں سے جس نے جو بھی کچھ کھایا ہوگا، کیا آپ کی تود شریف یہ اعلان فرماتی ہے کہ آج میں نے مرغا کھایا ہے؟ یا میں نے، علماء نے، مہمانوں نے بریانی کھائی ہے؟ لیکن اب پیٹ میں جانے کے بعد کیا بریانی کا اپنا کوئی وجود ہے؟ جی نہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمارے اس پیٹ میں الگ الگ ٹنکی بنی ہو، مرغا ادھر، بکرا ادھر، قورمہ ادھر، متنجن ادھر، برفی ادھر، جلیبی ادھر؟ کیسا ہے؟ ایسا نہیں۔ جب تک زبان پر چیز رہتی، کیا میٹھا ہے، کیا ٹیسٹ ہے، کیا لاجواب سواد ہے، بہت سوادشٹ سالن بنا ہے، کیا خوشبو ہے۔ اور جیسے حلق شریف کے نیچے اترا سامان، نہ خوشبو ہے، نہ سوادشٹ ہے، نہ کچھ ہے۔ اب ایک ہی مشین میں سارا میٹریل کی جو ہے اس کی دھنائی ہوتی ہے، ایک ہی مشین میں۔ پیسٹک مال ایک سائیڈ میں، لکویڈ ایک سائیڈ میں، اور وہ بریانی، وہ قورمے، وہ متنجن، وہ برقے، وہ مرغیاں اور مچھلیاں کوٹ کر کے اب بندہ اسے پیٹ میں نہیں رکھتا ہے۔ ہم نے بامبے میں، احمد آباد میں، کولکتہ میں میونسپل کی طرف سے بنائے ہوئے باتھ روم کے سامنے 100 آدمیوں کی لائن لگی دیکھی ہے، اپنے نمبر کے انتظار میں رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ نمبر آنے سے پہلے یہ لوگ فارغ ہوئے۔ یہ ویسٹنگ مال ہو جاتا ہے، آدمی اس کو اپنے پیٹ میں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، مگر اس کے لیے کتنا ہائے لفظی کرتا ہے بندہ،
کیوں ایسا کرتے ہو ساتھی؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ ٹھونس ٹھونس کے کھانا کون سی شرافت ہے یار؟ ہمیں ہمارے رب نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، کھانا ہمارے لیے ہے، ہم کھانے کے لیے نہیں پیدا کیے۔ کھانا اس لیے کھاؤ کہ جسم میں طاقت آئے اور خدا کی بندگی کرنے کا حوصلہ پیدا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھا کر کے ڈکارے دے، کیا مزہ آ گیا، مزہ کیا چولہے بھاڑ میں آ گیا؟ کون سے مزہ آیا کھانا کھانے میں؟ توند بھری ہے توند، مزہ کیا آتا ہے؟ ساری بے ایمانی، مکاری، فریب، دھوکہ، بندے کان کھول کے سن لے، کماتا ہے تو اکیلے، کھاتا ہے پورا پریوار، حساب تجھے اکیلے دینا ہے۔ حساب اکیلے دینا ہے۔ جب مودی حساب لینے پہ آئے تو ہندوستان بھر کو لائن لگا دیا، پورے دیش کو لائن لگا دیا ہمارے دیش پردھان منتری نے جب حساب لینے پہ آئے۔ اگر بندہ حساب لے سکتا ہے تو کیا خدا حساب نہیں لے سکتا ہے؟ خدا بھی حساب لیتا ہے، لے گا حساب۔ اس نے اعلان فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بندے ڈر اس دن سے جس دن اللہ کے دربار میں تیری پیشی ہونے والی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی چھٹکارا نہیں۔ دنیا میں تو آدمی چھپ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے روپے چرا کے رکھے، ابھی ہمارے اتر پردیش کسی علاقے میں 25 کروڑ کی پرانی کرنسی پکڑی گئی، ہم بھی اخبار پڑھتے ہیں۔ یعنی نوٹ بندی کے بعد سارے معاملات ہو گئے نا، اب تک پرانی کرنسیاں لوگ دبا کے رکھے ہوئے تھے، پکڑی جا رہی ہیں، لیکن کتنی ایسی ہیں جو اب بھی نہیں پکڑی جا سکی ہوں گی دنیا کے اندر۔ لیکن کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے ہم بچ جائیں گے؟ اس کی شان تو یہ ہے، اعلان فرماتا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم چاہے زور سے بولو چاہے چپ کے بولو، اللہ تمہارے سینے کے راز تک کو جانتا ہے۔ نیازیں بھی کیجیے مگر نماز بھی پڑھیے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ گپیں لڑا کر کے ٹائم کیوں برباد کرتے ہو؟ آخری بات عرض کر دوں، اگر ہم میں سے کسی کو یہ موقع میسر آ جائے کہ ایم ایل اے سے، ایم پی سے، منسٹر سے، پرائم منسٹر سے، صدر جمہوریہ سے بات کرنے کا اتفاق ہو تو 25 منٹ کا ٹائم مل جائے تو آدمی کتنا خوش ہو رہا ہے۔ ہر پردھان منتری سے ملنے جا رہے ہیں، صدر جمہوریہ سے، ایم پی سے، جی منسٹر سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے نا، آدمی کتنا خوش ہوتا۔ پھر باضابطہ اس کا ویڈیوگرافی کرواتا ہے، پھر اس کو چھاپ اپنے گھر میں رکھتا ہے، ویڈیو، پوسٹر، اخبارات۔ ہم نے دیکھا ہے جب لوگ جاپن دینے جاتے ہیں نا، 25-30 آدمی گئے جاپن دینے کے لیے، ہمارے محلے میں گلی میں نالی میں صفائی نہیں ہوتی ہے، ڈی ایس ڈی ایم کو جاپن دینے گئے تو جاپن تو ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور 10 ادھر لائن میں جھوٹے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے کہ ہمارا بھی فوٹو آتا کہ نہیں آتا ہے۔ ارے غلط تو نہیں کہہ رہا میں، یہ جو دیکھتا میں کہہ رہا ہوں کہ چھوس پہ گفتگو کرنے کا آدمی ہے، ہاتھ بھی اس جاپن تک نہیں ٹچ کر پاتا ہے، وہاں تک جاپن وہاں ہے، ہم یہی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور بڑے غور سے اس کو دیکھتے ہیں فوٹوگرافر کو، کہ آ رہی ہے بھائی تصویر کی نہیں آ رہی ہے، اور جب آ جائے گی نا تو پہلے اخبار خریدے گیا دیکھو، ارے گڈو قسم دے گا کہ اب تک خوبصورت آیا ہوا، فائلیں بنا کے رکھتے ہیں بیٹے، فائلیں۔ کبھی کبھی جب ملنے کبھی تقریر کرنے گئے جانا ہوا، جو نیتا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے حرام خور ہوتے ہیں، قریب قریب بہت بدماش ہوتے ہیں نیتا لوگ، انہیں کچھ لینا دینا نہیں، پوری اتنی موٹی فائل۔ حضرت یہ دیکھیے نا، قسم خدا کی ہماری یہاں کے ایس ڈی ایم صاحب کے ساتھ کروا رہے ہیں، یہ کمشنر صاحب دیکھیے نا، یہ ہمارے منسٹر صاحب، جنت کا ٹکٹ ہے کیا تیرے پاس میں؟ شاہل کہیں کا سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر منسٹر سے، پرائم منسٹر سے، مکھیہ منتری سے، کمشنر سے ملنے کا وقت مل جائے 25 منٹ، تم پھولے نہیں سماتے ہو؟ آؤ
اس بادشاہ کے دربار میں آ کے تو دیکھو، اس رب نے کہہ رکھا میرے بندو میں نے اپنی طرف سے 5 وقت کی نماز کا ٹائم دے رکھا ہے، تیرا جی جب مسجد کا مؤذن اذان دینا، یہ تو 5 وقت میری طرف سے ہی آفر ہے، تم آؤ مجھ سے بات کرو، گھنٹہ بھر پڑھو، آدھا گھنٹہ پڑھو۔ کس بادشاہ سے؟ منسٹر سے نہیں، پرائم منسٹر سے نہیں، اس بادشاہ اعظم سے جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے دربار میں رستم و دارا و سکندر، فرعون و نمرود و حامان و شداد سب کانپتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے بارگاہ میں بندہ 5 وقت آتا ہے، اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے اوپر اس نے آفر کر رکھی ہے بندے، اور تیرا جی چاہتا ہے نا جب تیرا گھر پورا سو جائے، رات کی تنہائی ہو، مصلی اٹھا کر کے مجھے یاد کرنا شکر، رات بھر مجھ سے بات کر، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات بھر بات کر، اللہ کی اپنے بادشاہ سے بات کر۔ کیا دنیا کے ٹکڑ گدھوں سے بات کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے جو جنتا کا ووٹ لے کے مرکز کے منسٹر آتا ہے؟ جنتا دھکا مار دے تو کیا اگلے سال میں بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن کیا کوئی ہے جو اللہ کی بادشاہ سے باہر نکل جائے؟ اللہ کل بھی بادشاہ تھا، آج بھی بادشاہ ہے، ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہے۔ کبھی اس ملک کا کوئی پردھان منتری تھا، کبھی کوئی تھا، کبھی کوئی تھا، کبھی کوئی تھا، کبھی کوئی تھا، ابھی منی موہن صاحب تھے، ابھی نریندر مودی جی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو بدلتا رہتا نظام، لیکن خدا نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ کل بدلے گا۔ وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ سے ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اپنے دنیا کے نظام کو یوں الٹ پلٹ کے رکھ دیتا ہے، پوری دنیا پریشان ہے، سونامی آ رہی، روک تھام کیا جائے، سارے سیٹلائٹ فیل، ویگانک کا دماغ کام نہیں کرتا اور آ جاتا، پہنچا رہا۔ کبھی اتراکھنڈ اکھڑ جاتا ہے، کبھی کہاں زلزلے آ جاتے ہیں، سارے بے کرے، ہم جان لیتے ہیں کب زلزلہ آنے والا ہے، تیرا باپ جان پائے گا زلزلہ کب آتا ہے؟ یہ خدا کا نظام ہے، وہ جب چاہتا ہے، اذا اراد اللہ بہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے بس اتنا کہتا ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ نماز انشاءاللہ۔ دیکھو ہم سے مت وعدہ کرو، نہ میری عادت ہے کہ آپ سے میں ہاتھ اٹھواؤں، اپنے دل سے پوچھو، جس رب نے اچھا سا چہرہ دیا، پیاری پیاری آنکھیں، آنکھوں میں روشنی، خوبصورت ناک دی ہے، دانت، زبان، شعور سمجھنے کا، فیصلہ کرنے کا، دل، پورا جسم، ہاتھ پیر سب سلامت، کوئی پیسہ لیا اللہ نے؟ جی نہیں۔ ارے بولنا بھی نہیں، کچھ پیسہ لیا؟ آج کا ڈاکٹر تو جو دوائیں ناٹ فار سیل ہوتی ہیں وہ بھی سلا کم بخت جو ہے پیسہ لے کے بیچ لیتا ہے، اتنا بدماش ہے ڈاکٹر۔ جن دواؤں پر ناٹ فار سیل لکھا ہوتا ہے نا، بدبخت اس کو بھی بیچ لیتا پیسہ لے کر، ایک ٹیبلٹ نہیں چھوڑتا، اور ایسا بدماش مکاری کرتا ہے، جھوٹے، ارے جلدی کیجئے اسٹینڈ بچھائیے، اسٹینڈ، ہندوستان کا اسٹینڈ اتنے میں ہے، لندن کا اتنا مہنگا ہے، جاپان کا اتنا مہنگا، ارے 21 اسٹینڈ تو ہے، کتنا مہنگا ہے۔ لوٹ لو کم بختوں کو، پیسے والوں کو، غریبوں کی چمڑیاں مردود دھاڑ لیتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ خدا نے کچھ پیسہ لیا؟ کتنی خوبصورت باڈی تھی۔ کبھی آئینہ دیکھو اور پوچھو اپنے آپ سے، بندے اللہ نے اتنا خوبصورت چہرہ تجھے دیا ہے، وہ چاہتا تمہیں گدھا بنا دیتا؟ کوئی کر سکتا تھا کچھ؟ لیکن اس نے کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے فرشتوں سے، حوروں سے، پریوں سے زیادہ خوبصورت انسان تجھے پیدا کیا۔ انسان قدرت کا عظیم شہکار ہے، تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں بندے۔ جب تو اتنا خوبصورت ہے تو تیرا کردار کتنا خوبصورت ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا تو بہت اچھا پیدا کیا،
بہت خوبصورت بنایا، بڑا پیارا نمونہ بنایا، بندے جیسی چاہی اس نے تخلیق فرمائی، فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسا چاہا اس نے تیرا جغرافیہ، تیرا حلیہ بنایا۔ بول بول، تو اپنے رب کا احسان کیوں نہیں مانتا ہے؟ چھوٹا سا لینس آنکھ میں بٹھانا ہو نا، ہم نے کچھ لوگوں کے بٹھوائے تھے، اپنی والدہ کا بھی لینس نہ گولڈر، تو پرائیویٹ اسپتال میں لگے تو اس نے کہا یہ تو جرمنی کا ہے لینس، یہ 25,000 کا، یہ فلاں جگہ کا، یہ 35,000 کا لینس، 70 اور 90,000 تک کے لینس تھے۔ جب سرکاری اسپتال میں گیا تو ڈاکٹر جو لاہور شریف شہر میں ڈاکٹر سرکاری تھا، اس نے کہا مولانا یہی لینس ہوتا ہے جس کی مہریں لگ جاتی ہیں، میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، میڈ ان کینیڈا، لندن، اس مہر کا پیسہ ہے، ورنہ لینس سب ایک ہی ہے۔ میں یہ لینس آپ کے والدہ کی آنکھ میں 200 روپے سے بھی کم پیسہ لے کے لگاؤں گا۔ میں نے کہا جی لگا دو یار، کون جائے 90,000 کا لینس بکوانے کے لیے، مال ایک ہی ہے، مہریں بکتی ہیں، مہریں۔ تو ڈاکٹر اتنا بدماش ہوگا کم بغت کہ وہ ایک ہی سامان کا مہر کا پیسہ وصول لیتا ہے۔ لیکن کتنی خوبصورت آنکھ دیکھیے اپنی آنکھ، اس سور سے پوچھئے نابینا سے تجھے کیسا لگتا ہے، وہ کہے گا نین بنا چین۔ کیا بات ہے حجی اللہ کم از کم ایک بار آنکھیں دے دے تاکہ تیری دنیا تو دیکھ لو۔ ایک نبند میں نے پڑھا تھا، ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، ویسٹرن کسی ملک کا تھا، وہ یہ اپنی آنکھیں دیکھیے، پلک ایک دبائیے، آئینہ سامنے رکھیے تو اس پلک کے اندر پتلی پتلی نسیں ہیں لال لال، ہے نا؟ ہماری یہ پلکیں بند کیسے ہوتی، کھلتی کیسے؟ جب ہم اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں نسیں سکڑتی ہیں تو پلک کھل جاتی ہے، اور نسیں پھیلتی ہیں تو پلک بند ہوتی ہے۔ اللہ کو کچھ ایسا کرنا ہوا کہ اس کے دونوں آنکھوں کی پلکوں کی یہ نسیں فیل ہو گئی، تو وہ ہر دم ایسے رہتی تھی۔ جب رات بھر سوتا بیچارہ وہ، صبح جب ہوتی تو ٹیپ منگاتا، ٹیپ ایسے کھولتا، ٹیپ چپکا لیتا یہاں تاکہ دن بھر اللہ کی دنیا دیکھتے، ادھر چپکا لیتا۔ یہ بھی کوئی فرضی بات نہیں کرتا، میں نے پڑھا یہ لیک یورپ کے ایک انسان کا، ایسے چپکا لیتا تاکہ دن بھر دنیا کو دیکھتا ہوتا، اور جب شام کو سونے کا ہوتا ٹیپ کھینچتا، خود ہی بند ہو جاتی دونوں۔ ایک بار اس سے کسی نے پوچھا دوست یہ تو بتا تیری زندگی کی سب سے قیمتی خواہش کیا ہے؟ جواب سنیے اس کا، کہتا ہے میرے دوست کاش میری پوری دولت کوئی لے لے اور مجھے یہ طاقت دے دے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں اور بند کر سکوں۔ اللہ نے کوئی پیسہ نہیں لیا ہے، فری آف چارج دیا ہے۔ یہ نسیں، یہ خوبصورتی، یہ سیب جیسا چہرہ اور گال، پنکھڑی جیسے ہونٹ، پھر آپ چاہتی ہیں کچھ تو احسان مانو یار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ موت کے وقت ہر کوئی ساتھ چھوڑ دیتا، بیٹا بیٹی، باپ بھائی، دوست رشتہ دار، بیوی، سب 2-3 دن تک پوں پوں کریں گے، اس کے بعد آپ جانو آپ کا کام جانے، جیسا کیا ویسا بھرو جی جناب، ہمیں خبر میں جا کر آئے منہاکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مرتبہ مٹی اٹھائی، ٹھونسا، سلام علیکم، چلا آپ نے کہا، آپ جانو اندر نہ اگربتی، نہ اندر موم بتی، نہ گدا، نہ بجلی، نہ خوراک، کچھ نہیں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ یہی ہو رہا نا دنیا میں، آنکھوں سے دیکھ کر کے بھی جو انسان عبرت حاصل نہیں کرتا اس سے بڑا پگلا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا پگلا کوئی نہیں ہے۔ آنکھ والو، اللہ فرماتا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، آنکھ والو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الالباب، عقل والو عقل سے کام لو۔ اللہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اچھا بنائے،
ہمارے شہاب الدین بھائی اشرفی کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ان کے جائز کاروبار میں بے پناہ برکتیں پیدا فرمائے اور آپ سب کے جائز کاروبار میں اللہ برکتیں پیدا فرمائے. ہر بیمار کو اللہ شفا دے. ہمارے اس پیارے ملک ہندوستان میں میرا اللہ امن و شانتی کی بادیں بہاری چلائے اور آپس میں جو پیار محبت ہر برادری ہندو مسلم سکھ کا ایک بیچ میں اللہ اس محبت اور پیار کو سلامت رکھے تاکہ ہمارا دیش خواجہ کا پیارا ملک سونے کی چڑیا بنا رہے. سبحان اللہ. آمین. انہی کلمات خیر کے ساتھ اللہ غوث کا صدقہ عطا کرے اور ان کے دامن کرم میں ہم سنیوں کا حشر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.